ہاں الشبہ نکال لیے، مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جاؤ نا. ہاں ہاں عدنان نکال لیا ہے. یس سر نکال لیے. ہاں. تو اس میں ہم نے پہلے جو پڑھا تھا 163 پیج جو ہے اس پہ تھا قوانین اسلام کے ماخذ، ہم نے پڑھ لیا تھا کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں نا، حدیث کے بارے میں. اور اس کے بعد ایک دو چیپٹر تھے چھوٹے چھوٹے، اجماع اور قیاس، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. یہ سب نوٹ کر لو، اجماع اور قیاس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ یس سر. جو پیج، ہاں جو 243 پیج نکالا ہے تم لوگوں نے، تو اس میں وہ اسلامی نظام دیے ہمیں 3 ہے نا. میں یس نے سر. اس میں، ہاں 3 ہے اس میں. تو اس میں سے تم نے وہ بھی لکھا ہوگا، اسائنمنٹ بھی لکھا ہوگا. تو اب یہ جو تینوں اسلامی نظام ہے، اس کو تم لوگ ویسے ہی پڑھ لو جس طرح پڑھا جاتا ہے نا. تمہیں میں کورس کے اوکے بارے سر. میں بتا دوں، اس کو ایسے ہی پڑھ لو تینوں نظام کو. جہاں کوئی مسئلہ تو جب یونیورسٹی کھلے گی تو مجھے آ کے بتا دینا اس میں. اور وہ جو کتاب اللہ کا اور حدیث کا پڑھے بس وہ 2 کافی ہیں. باقی اجماع اور قیاس کو چھوڑ دیے، ذرا مشکل ہے، ذرا لمبے ہو جائیں گے. اور شروع میں حدیث کا چیپٹر میں نے پورا چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کے لیے. اچھا، میرا اس کے بعد یہ اسلامی نظام کے بارے میں پھر پیج 258 میں نے لکھوایا تھا تم لوگوں کو نا. 258 کون سا ہے بتاؤ آگے؟ 256 61 تک ہے، کہاں تک ہے؟ 64 تک عدنان. سر بتاتا ہوں سر. 258 سے دیکھ لو، 264 تک ہوگا میرے خیال میں. نکال لو، خیر 258 پیج نکال لو. یس سر. تاریخ اسلام. ہاں تاریخ اسلام، اس کے نیچے عہد خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب یس دیکھتے سر. رہو. 258 پیج نیچے عہد خلافت راشدہ، پھر نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 1 جمہوریت اور مشاورت. پھر اگلے پیج پہ 259 پہ فلاحی مملکت. اس کے نیچے خلفائے راشدین اور فلاحی مملکت. پھر نمبر یس 3 سر. لکھا اسی 259 پیج کے نیچے لکھا ہوا اینڈ میں 3 پہ خلفاء کا ذاتی کردار. پھر آگے آ جاؤ 260 پیج پہ، وہاں لکھا ہوا ہے نمبر 4 بنیادی حقوق کا تحفظ. اس کے نیچے نمبر 5 خلافت، نمبر 6 مجلس شورا، نمبر 7 خلیفہ کی کابینہ، نمبر 8 صوبائی نظام. اور 261 پیج پہ لکھے خلفائے راشدین اور جہاد. آگے پیج کرو تو 263 پہ آئے گا سن ہجری کا اجرا، اور نیچے خلفائے راشدین اور پاکیزہ معاشرہ. یہ سب ہیڈنگ دیکھ لی سب نے؟ یس سر. ہاں، یہ جو سب ہیڈنگ میں نے بولے ہیں نا تم لوگوں کو، اس کے اندر بس ان کو ذرا تم لوگ یاد کر لو. انشاءاللہ پھر بعد میں اس پر بات بھی کر لیں گے یونیورسٹی میں. مگر ان کو تم اس کو بھی دیکھ لو، جو نظام ہے اس کو بھی پڑھ لینا، تینوں نظام کو. مجھے جو خدشہ ہے تم لوگوں سے، یہ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں ترجمے کے ساتھ،
ان کا مسئلہ ہے کہ اب تم لوگ سمجھو کہ نہیں سمجھو ان آیات پہ، قرآن پاک کی جو آیات ہم نے شروع کی تھی، مجھے اس کا مسئلہ ہے ذرا. ہاں سر سمجھے ہے، وہ آیات سمجھے ہے سر. کیونکہ اس میں الفاظ مشکل ہیں اور تشریح زیادہ دی ہوئی ہے، تو مجھ اس کا خدشہ ہے کہ تم لوگ کہیں بھول نہ جاؤ. میرے ذہن میں اس طرح آ رہا تھا کہ یہ آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، آیات کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، تاکہ جو لوگ نہیں تھے یا جن کو سمجھنی ہے وہ بھی سمجھ لیں تھوڑی تھوڑی کر کے. ابھی جو دن ہے ہمارے پاس. سر یہ کچھ آیات بہت مشکل ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں دوبارہ یہ 177 پیج نکال لو، تفسیر کائنات، ٹھیک ہے نا، میں دوبارہ دہرائی کروا دیتا ہوں. پھر جب یونیورسٹی کھلے گی تو اس میں بھی پھر دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا. میرے ذہن میں تو یہ ہے آیا ہے نا، تاکہ اردو تو آسان ہے، تم لوگ دیکھ لو گے، وہاں سے پڑھ لو گے. یس سر. مسئلہ یہ آیات کا ہے، عربی ہے، ٹھیک ہے. اب تم تو اتنے علامہ ہو نہیں سارے کے سارے کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے. تو 177 پیج نکال لو سب، شروع سے آیات ہیں. پیج نکال کے مجھے بتاؤ کہ نکال لی ہے سب نے. یس سر. تفسیر کا اتنی لیٹ آئی ہے یا جلدی آنا چاہیے نا، ابھی آئی ہو تم. اب یہ نایاب 177 پیج نکالو. اور یہ کون پڑھے گا آیت پہلی، کس کو کہوں میں؟ سر یہ قاری صاحب پڑھ لے گا. چلو قاری صاحب شروع کرتے ہیں. ایک ایک سب سے میں سنتا ہوں، مجھ کو یہ ترجمے کے ذرا پڑھتے جاؤ، میں ذرا سن لوں تھوڑا سا. اب کتاب سے ترجمہ نہیں دیکھنا. قاری صاحب کدھر ہو؟ ابراہیم. اور سر قاری یہ صاحب، ہاں ان ہاں فی خلق السماوات والا. ہاں یہاں سے شروع کرو تم. ایک یہ تو تم پڑھو نا ذرا اعوذ آیات. باللہ من الشیطان ہاں الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش، والارض اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کی تبدیلی میں، والفلک التی اور وہ کشتی، تجری بالبحر جو سمندر میں چلتے ہیں، بما ينفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، وما انزل اللہ اور جو اللہ نے نازل کیے ہیں، من السماء آسمان کی طرف سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض بس اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ اور اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے ہیں، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے سے، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کی تسخیر میں، لآیات لقوم یعقلون بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے بعد جزاک اللہ. اس کے بعد آ جاؤ پیج نمبر 181 پہ. 181 نکالو. 181 اللہ الذی خلق السماوات. نہیں بس اس کو اب یہ گل مکئی کومل تم پڑھو ذرا. سر عائشہ نے بھی مائک آن کیا ہے، لگتا ہے یہ پڑھنا چاہتی ہے. عائشہ پڑھو کوئی بس، میں ایک ایک سے سنتا ہوں تھوڑا تھوڑا نا. اچھا اوکے پڑھو سر. عائشہ تم پڑھ لو. چلو یہ 181 پیج پہ آیت دی ہوئی ہے. ہاں کیا؟ سر میرا مائک آف تھا، میں نے نہیں آن کیا تھا، سوری. ہاں چلو اب آن کر کے شروع ہو جاؤ، تھوڑا سا ہم سن لیں. یہ سب سے تھوڑا تھوڑا میں سن رہا ہوں نا، ایک ایک آیت یہ ذرا پڑھ دو. 181 پیج جلدی کرو شاباش. پھر میں سب سے تھوڑا تھوڑا میں ایک ایک آیت سنتا جاؤں. گل مکی تم پڑھ دو. چلو مائک آن کرو اور پڑھ دو.
پڑھو نا بھائی، کان کرو، کیا ہو گیا؟ جلدی کام ختم کرو. وہ کہہ رہی ہے کہ شور ہے سر. کس کا شوہر ہے؟ پتہ نہیں سر، وہ میسج کیا کہ شور ہے ادھر، معشومان شور دے. اتنے بچے کس لیے تمہارے گھر میں جو ان کا شور کر رہے ہیں؟ اب علیحدہ کمرے میں چلے جاؤ نا. عائشہ تم پڑھ دو، چلو. عائشہ 181 جی سر. ہاں اس کو ذرا پڑھ لو. اللہ الذی خلق السماوات اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر. ترجمہ سیاست کرتے جاؤ، آسانی رہے گی. اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے بادل سے پانی اتارا، اور اس نے مختلف قسم کے پھل تمہارے رزق کے لیے پیدا کیے. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. سر مجھے تو اس طرح نہیں پتا ہے کون سے لائن کے ساتھ کون سا ترجمہ ہے. میں نے ترجمے تو نہیں لائن دیتا کرو، ترجمہ نہ دیکھو نیچے. یہ تو مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ. سر بس آیات پوری پڑھ لوں گی پھر ہاں ترجمہ بس کر تو لوں گی. چھوڑ دو. بس میں سمجھ گئی تم لوگ کتنے پانی میں ہنسا رہے ہیں. ہمیں ترجمہ نہیں ہے لائن. سر ایک دو میسیجز کر رہے کہ ہمیں الاؤ ہاں کرے کلاس میں سر. کون؟ سر 2-3 اسٹوڈنٹس نے میسج کیے مجھے سر واٹس ایپ پر کہ سر سے کہے کہ ہمیں الاؤ کرے کلاس میں. کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ سر آفاق ہے اور ایک دو سر ایوننگ والے لڑکے ہیں. آ جائے نا اوکے سامنے تو سر. آئے نا. آفاق کو یہ میں نے الاؤ کر دیا ہے. اور کون ہے؟ جی سر. ایک آئی تھنک سر حارث سے کہ کون ہے ایوننگ والا ہے. اچھا عدنان، ایسے کہ تم سب یہ دیکھو ترجمہ یہ 181 پیج پہ میں شروع کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں نا. مجھے پتہ ہے تم لوگوں اس میں نہیں ہو کہ ترجمہ کر سکو، ایسے ہی یس گپ سر. لگا رہا تھا. دیکھو، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، یعنی بارش مراد ہے. فاخرج پس نکال لیا بہی بارش کے برسنے کے بعد، من الثمرات پھل میوے سبزی جو کچھ زمین سے اگتی ہیں. رزقا لکم وہ تم کو میں نے عطا کر دی، دے دی رزق کے طور پہ. وسخرا اور خدمت میں لگا دیا ہے، کام میں لگا دیا، لکم تمہارے واسطے الفلک کشتی کو، لتجریہ تاکہ وہ روانہ ہو جائے، جاری ہو جائے، فی البحر سمندر میں، بے امر ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امر حکم کو کہا جاتا ہے. وسخرا اور مسخر کر دے، یعنی کام میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، لکم تمہارے واسطے الانہار نہروں کو. ٹھیک ہے، نہروں سے مراد چھوٹے دریا ہیں، باہر سے مراد بڑے بڑے سمندر ہیں. وسخر لکم الشمس والقمر اور خدمت میں معمور کر دیا ہے تمہارے واسطے شمس و قمر کو. ٹھیک ہے، سورج اور چاند کو. دائبین ان دونوں کو، دائبین دونوں چکر لگا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر. وسخر اور مسخر کر دیا، خدمت میں لگا دیا، لکم تمہارے واسطے، لیل والنہار رات اور دن کو. اب رات دن انسان کی کیا خدمت کر رہے ہیں، سورج اور چاند انسان کی کیا خدمت کر رہے ہیں، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، سب سامنے ہے ہمارے. وآتاکم اور تم کو عطا کیا، دے دیا، من ان چیزوں میں سے، کل من ما سألتموہ جس چیز کا بھی تم نے سوال کیا، مجھ سے مانگا، میں نے بغیر مانگے دے دیا تم کو. میں خالق ہوں، مجھے پتہ ہے انسان کو کیا ضرورت ہے. تم نے جو کچھ مانگا میں دیتا رہا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم عدد شمار کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے.
مگر کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ گلا کرتا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے. سمجھ گئے بات؟ یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ سب چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں، رزق مل گیا ہمیں، کھا پی رہے ہیں، مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اگر اس کا شکر ادا کریں گے تو اور زیادہ دیں گے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا تم کو. آگے پیج 182 پہ دیکھو، سمندری خزانہ اوپر لکھا ہوا ہے اس کے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ پچھلی آیت کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں. والنجوم، اور ستارے جو ہیں مسخرات، ان کو بھی مسخر کر دیا گیا ہے بِأَمْرِ ہی، میرے امر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حکم سے ستارے بھی مسخر ہیں، تمہاری خدمت کر رہے ہیں. رات اندھیری ہوتی ہے تو ستارے جو چمک رہے ہوتے ہیں، ایک لمحے کو ہم سوچیں ستارے غائب ہو جائیں، چاند نہ ہو تو رات کتنی ڈراؤنی کالی سیاہ رات ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم، اس قوم کے واسطے، ان لوگوں کے واسطے، یعقلون جن کی عقل ہے، وہ عقل سے سوچتے ہیں. وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین میں تمہارے واسطے مختلف قسم کے رنگ بکھیر دیے ہیں. کیا مراد ہے؟ مختلف قسم کی چیزیں. سبزیوں کا رنگ دیکھو، ان میں جو سبزیاں ہیں، پھل فروٹ جو ان کے رنگوں کو دیکھو ہے. آم کا کیا رنگ ہے، کیلے کا کیا رنگ ہے، مالٹے کا کیا رنگ ہے، اس طرح کے اور جتنے فروٹ ہیں. اس طرح سبزیوں کی طرف جاؤ تو ایک ایک کو دیکھو کس رنگ کی ہیں. اس کو الوان، لون کی جمع ہے. لون ایک رنگ، الوان بہت سے رنگ. تو مختلف رنگوں کی سبزیاں، کھانے پینے کی چیز ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ زرع لکم، یہ بھی میں نے تمہارے واسطے پھیلا دی ہے ہر قسم کی چیزوں کو. پھر کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں ان لوگوں کے واسطے نصیحت ہے جو نصیحت کو مانتے ہیں. یذکرون واعظ و نصیحت کو کہا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہ ذات ہے اس کی جس نے سخر، خدمت پہ لگا دیا باہر سمندر کو. اب سمندر انسان کی کیا خدمت کر رہا ہے؟ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا سکو، منہو، اس سمندر میں سے، لحمن، گوشت، طریًا، تر و تازہ. ٹھیک ہے، مچھلیاں مراد ہیں. قسم قسم کی مچھلیاں ہیں، کتنے نام ہیں تم لوگوں کو پتہ ہوگا، ہر ایک کا جدا ذائقہ ہے. تو یہ سمندر سے ہی حاصل کی جاتی ہیں. فَتَسْتَخْرِجُوا، اور نکالتے ہو تم، منہو، اسی سمندر باہر میں سے، حلیتن، زیورات، قیمتی چیزیں، قیمتی پتھر، تلبسونہا، جو تم پہنتے ہو لباس کے طور پہ، لباس کے اوپر لگاتے ہو، ان کا لباس پہنتے ہو، یہ مراد ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو فلک، اس کشتی کو، مواخرہ، جو کہ چیرتی ہے، فیہ، اس میں پانی کو. کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو آگے بڑھتی تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی کو چیر کر اپنا راستہ بنا کے چلتی ہے، اس کے لیے مواخر کہا گیا ہے. بولے تب تک وہ، تاکہ تلاش کرے، من فضل، اس میں سے اللہ کا فضل، یعنی جو کچھ مقدر میں لکھا ہے، قسمت میں لکھا ہے، وہ اس سے مل جائے. اس سے مراد تجارت بھی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمندری خزانے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے بنائی ہیں، انسان کو عطا کیا ہے. انسان ان کو استعمال کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلوم کفار، انکار کرتا ہے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں مگر یہاں میسج میں نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہاں، قرآن پاک کی آیات ہیں، آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور میسج ہو رہے ہیں. خوب دیو کو سنگا شوئے.
یہ چھوڑو میسج کو، سنو ذرا. پیج 184. الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے. جعلہ، جس نے بنایا لکم تمہارے واسطے، الارض زمین کو، فراشن فرش کے طور پر، والسماء اور آسمان کو، بناءً اس کی چھت. مثال دی ہے کہ آسمان چھت کی طرح ہے گھر کی، اور نیچے فرش جس پہ تم لوگ رہتے ہو. وانزل، اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی کو، بارش کی صورت میں، فاخرج، پس نکالے ہم نے، بھی اس میں سے، من الثمرات کا، رزقا لکم، پیچھے ترجمہ گزر چکا ہے. جو بھی چیز زمین سے اگتی ہے نکلتی ہے وہ انسانوں اور جانوروں پرندوں کے اس کا رزق ہے، اس کے کھانے کے کام آتی ہے، ان کو کھاتے ہیں، اس سے زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ رہے ہو سارے؟ یس سر. یس ہاں، سر، مجھے جاتا ساتھ. جی سر. یس سر، سمجھ آ رہی ہے سر. ہاں، میں اسی لیے کہ ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کے کروں تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو انڈر لائن کرتے جانا، انشاءاللہ بعد میں پھر بتا دیں گے تم لوگوں کو. اس کے بعد سامنے پیج 185 پہ زیادہ بلندی پر سانس کا تنگ ہونا. فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس وضو کرو، نماز کا ٹائم ہے، تو سمجھے کہ پتہ نہیں مجھے آسمان پہ چڑھنے کا حکم دیا. اتنا مشکل کام، سردی میں وضو کرنا، پھر مسجد جانا نماز کے لیے، تو اس کے لیے ایسے جیسا اس کو تم نے آسمان پر چڑھنے کا کہہ دیا. مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس پہ زیادہ بلندی پر سانس کا تنگ ہونا مراد یہی ہے. پھر جو نہیں مانتا تو بس نہیں مانتا، اس کو اب معمولی نماز ہی پڑھنی ہے نا، مگر اس کے لیے ایسے لگے گا جیسے بس زمین و آسمان کا وہ مسئلہ پیدا ہو گیا. پیج 186 پہ لکھا ہوا ہے ہواؤں کے پوشیدہ اسرار. اگلے پیج پہ اسرار سر کی جمع ہے، راز کو کہا جاتا ہے. آیت کا ٹکڑا ہے، سورہ جاسیہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ آیت ہے کہ وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں کبھی شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً، ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ریاح، ری ہوا کو کہتے ہیں. ریاح بہت سی ہوائیں، آیات نشانیاں ہیں لقوم، ان لوگوں کے واسطے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. اب ہواؤں کو دیکھ لو، صبح کی باد صبا جو چلتی ہے، شعراء نے بھی ذکر کیا ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے انسان کو، یہ بڑی اچھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے گرمیوں میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح گرمیوں میں یہ سخت لو گرم ہوا چلے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، انسان تکلیف ہوتی ہے. اور اسی ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو ہلاک کیا تھا؟ قوم عاد کو. ٹھیک ہے، 7 دن 8 راتیں ان پہ چلا دی ہوا، اور ایسی سپیڈ تھی کہ آج تک یہ لوگ سائنسدان انگشتے بدلائیں گے اس کی سپیڈ کیا تھی، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپیڈ دیکھ لیں کہ کیا سپیڈ ہے اس کی. اب یہ اندازہ نہیں لگا رہا ہے. تو اتنے ایک ہفتہ ان کے اوپر چلتی رہی، تہس نہس کر دیا تھا. یہی ہوا تھی، یہی ہوا تھی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا. مگر یہی ہوا جب آکسیجن کیا چیز ہے؟ ہوا ہی ہے نا، ہم سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ روکتے
تو بس دنیا تباہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اپنی طاقت، ہوا میں اپنی طاقت کو رکھا ہے. اس طرح پانی جو اس کی اپنی طاقت ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آگ جو ہے اس کی اپنی طاقت ہے. طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں طاقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے واسطے ان کو چلا دیا ہے. اس کو لے کے آگے اس کی تشریح بھی دی ہوئی ہے. سر یہ تصریف ہاں تصریف یعنی تصریف و تصریف تصریف چلنا، تصریف کہتے ہیں آگے پیچھے. میں نے بتایا نا، شمالن جنوباً شرقن غرب. بعض دفعہ ہوا شمال سے آتی ہے، بعض دفعہ مشرق سے آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے اس طرح ہوا چلتی ہے. اس کا مین کام ہوا کا ہے بادلوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا. اور بادل ایک سیر 2 کلو گرام کے تو ہوتے نہیں ہیں، منوں ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے ان میں. تو یہ ہوائیں ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے جاتی ہیں اس مقام پر، اس جگہ پر جہاں انہوں نے برسنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. عوام کا یہ کام ہے. اور اس کی وجہ سے سمندروں میں جو جہاز چلتے ہیں، ہوائی جہاز، یہ بحری جہاز جو ہیں، پہلے جب یہ مشینری نہیں تھی تو بس وہ اوپر لگا لیتے تھے، بعد تھا بس ہوا جس طرف کی ہوتی تھی اس طرف چل پڑتی تھی کشتیاں. یہ ہوتا تھا. آج کل تو یہ سمندری جہاز آ گئے، شپس نکلنا ہے. تو یہ ہواؤں کے پوشیدہ وہ ہیں، اثار ہیں. تشریح میں تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے. اسی کے ذریعے جو ہے یہ آواز کی لہریں بھی ہواؤں میں چلتی ہیں. جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں یا ریڈیو ٹی وی کی نشریات جو قسم کی جو یہ فون پہ بات ہوتی ہے وہی لہریں لے کے جاتی ہیں ہوا کے بہت سے. اور یہ جو پھول ہوتے ہیں، ہوا ان پھولوں میں سے مؤنث مذکر کو جدا کرتی ہیں، وہاں تک پہنچاتی ہیں، اسے پھر پھول برابر ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں. ہوا کے بڑے اور اس کے علاوہ بھی اسرار ہیں یہاں پہ. 188 پیج انشاءاللہ کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے. کل پڑھیں گے اس کو آگے ترجمہ کل. ٹھیک ہے نا. بس آج اتنا کافی ہے. تو اس کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لو، جو جہاں لفظ مشکل نہ تھا اس کو انڈر لائن کرتے رہو، ٹھیک ہے نا. پھر اوکے سر. جب تم لوگ آؤ گے انشاءاللہ ایک ہفتہ 10 دن تو ہوں گے ہمارے پاس، اس میں جلدی سے بعض مشکل چیزیں ان کو حل کر لیں گے اللہ کے فضل سے. تم لوگوں کی چیز آسان رہے گی اس کے لیے، ٹھیک ہے. بس یہ عدنان یہ اٹینڈنس لے لو ان کی. یہ جو نیا ایڈمیشن کوئی ہوا ہے اس کا عدنان کوئی پتہ چلا؟ یس سر، 5 اسٹوڈنٹ ہیں سر. 5. ہاں تو یہ سر جو 5 جو ہیں وہ لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں سر. ہاں 3 لڑکے 2 لڑکیاں 7 ہیں کیا ہے؟ 7 ہیں سر ٹوٹل. 5 لڑکے ہیں اور تقریباً جو ہے تو 2 لڑکیاں ہیں. ان کے نام پتہ کیا ہے لڑکوں کے؟ جی سر، سر میں آپ کو میسج کر دوں گا. مجھے میسج میں ان کے نئے جو ہیں ان کے نام بھیج دینا. اور عدنان ان ناموں کو رجسٹر میں لکھ لینا نا. اوکے سر. پھر جب سے وہ آئے اس وقت سے اس تاریخ سے ان کی حاضری لگا دینا جب سے وہ آئے ہیں نا. اب صحیح ہے سر، ٹھیک ہے. کس تاریخ میں آیا ہوگا کس تاریخ میں آیا ہوگا نا، تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے ان کے بارے میں. تو بہت لیٹ ہو گئے ہیں جی سر. تو اس لیے ہیں رجسٹر میں سر میں ان کے نام جو ہے کیونکہ نا ان کا درج تو کر دوں یہ گا سر. وائوا بھی پھر لینا ہوگا مڈ ٹرم کا جو ہم نے لیا تھا نا تم لوگوں یس سے، سر، بالکل. تاکہ ان کے نام اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہاں اندراج کرنا ہے پھر ان کا وائوا لینا پڑے گا. جی سر تمہارا تو آن لائن ہوا تو ان کو پھر یونیورسٹی کھلنے کے بعد دے دیں گے. یس سر. اگر وہ آ رہے ہیں اس وقت شامل ہیں تم لوگوں کے ساتھ تو یہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے. کل پھر دیکھ لیں گے، ان سے بات کر لو. مجھے نام میسج کر دو ہیں اس پہ موبائل پہ بھیج دینا مجھے. ٹھیک ہے اوکے سر. ٹھیک ہے. بس جاؤ ایش کرو، آپ حاضری لے لو کل انشاءاللہ پھر. ٹھیک ہے سر یہ گل مکئی، کہاں سے عیش کریں؟ سر گل مکئی کہہ رہی ہے کہ سوری سر وہ ادھر شور تھا سر تو میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن سر پڑھا نہیں گیا. گل مکئی یہ تم نے یہ شور کہاں سے پیدا کیا ہوا ہے؟ ان شور والوں کو رخصت دے دیا کرو نا، یہ چلے جایا کرو. ان کو نکال دیا کرو، کہو کہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے. اصل میں میری سر سوری آئندہ ایسا کل میں پڑھوں گی سب سے پہلے. میرا مقصد یہ تھا. چلو اب تو ہم نے دہرائی شروع کر دی ہے، اس کو دیکھتے سر ابھی رو رہی ہے سر، یہ سر رو رہی ہے. رو رہی ہے؟ جی سر نہیں رو رہی، نہیں سر. رونے والی نظر نہیں آتی ویسے. سر ویسے عائشہ نے باتیں کی تھی تو پھر یہ رو رہی تھی بیچاری.
ऐसे नहीं मैंने कुछ नहीं नहीं सर, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। रुलाया मत करो, हंसाया करो लोगों को। सर मैंने ऐसे हंसाया है। सर ये बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है सर, ये रोती नहीं। कौन? माशाल्लाह। सर गुलमकई। सर ये हाँ, सर इसका ये नाम ही बियर भी बड़ा शैतान है, मक्खन लगाता है। अच्छा, कि भाई मक्खन है तुम्हारे पास? चलो, अल्लाह अटेंडेंस देता हूँ सर। लीव लो। अच्छा बस आस्ता आस्ता लीव करते जाओ, फिर हमने बस